الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الف لام میم سجدہ میں سے ایک آیت کی تلاوت اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں. حالات جیسے بھی ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حالات بڑے سخت ہیں، اس سے پہلے شاید یہ حالات نہیں آئے. اگر ہم دین کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں. یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں ان حالات کے مقابلے. اس سے بڑے سخت حالات بھی آئے ہیں، اس سے زیادہ سخت واقعات بھی نمودار ہوئے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی لاریب لازوال کتاب، جس کے اندر ہر قسم کے واقعات کا، ہر قسم کے حالات کا ذکر موجود ہے. دین اسلام ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ تغمہ ملا ہو. سوائے دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو یہ تغمہ حاصل ہے. باقی کوئی ایسا دین نہیں جس کو یہ تغمہ حاصل ہو
وہ تغمہ کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چھٹا سپارہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام ایسا دین ہے جو مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اور ایسا مکمل، ایسا اکمل اللہ رب العزت خالق ارض و سما فرماتے ہیں میں اس دین سے، اس مذہب سے راضی بھی ہوں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس سے راضی بھی ہوں، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، میں اس سے راضی بھی ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے حالات دیکھے، تھوڑے سے واقعات دیکھے غمگین. او بابا اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ میں اور آپ جس کو خالق مانتے ہیں، جس کو مالک مانتے ہیں، جس کو رازق مانتے ہیں، وہ ہے اللہ. کتنے ایسے ہوں گے جو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانتا ہے؟ کتنے ایسے ہیں اس کائنات میں جو اللہ کے علاوہ کسی کو مالک مانتا ہے؟ کتنے ہیں اس کائنات کے اندر جو اللہ کے علاوہ کسی کو رازق مانتا ہے؟ او بابا کتنی خوشی کی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ ہے. نمبر 2، کوئی کس کو پیشوا مانتا ہے، کوئی کس کو پیشوا مانتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میرا اور آپ کا دین اسلام، میرا اور آپ کا خالق اللہ، میرا اور آپ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کس کی مٹھی میں؟ کائنات کس کی مٹھی میں؟ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کلال، در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر، محمود ہے، مدثر ہے، محمد ہے، حاشر ہے، عاقب ہے. سارے صفاتی نام اس کے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جہاں تک بات ہے یہ دنیا کی، یہ کتنی ہے، کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال لگا لو. ہر ایک کو نصیب نہیں ہونے والے 100 سال، ہر ایک کو نصیب نہیں ہونے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے. ہاں کچھ آگے چلے جائیں، کچھ آگے، زیادہ تر یہی ہے. اس سے پہلے جا رہے ہیں، اس سے پہلے 30 میں
28 میں, 35 میں, 40 میں, 50 میں پیدا ہوتے ہی کچھ دن کے بعد, کچھ مہینے کے بعد, چند سالوں کے بعد, کراچی میں ہمارا ایک دوست ہے, ابھی 1-2 سال ہوئے تھے, عالم بنا تھا, دستار بندی ہوئی تھی, رشتے میں ایک قسم کا میرا بینوئی بھی لگتا ہے, یعنی میری پھپھو کی بیٹی اس کی نکاح میں تھی, اللہ کو پیارا ہو. پچھلے دنوں جب میں کراچی گیا تھا, مجھے یہ بات ابھی تک دماغ میں گھوم رہی ہے, وہ سین آنکھوں کے سامنے ہے. اس نے گاڑی لی تھی, اس میں کوئی پرابلم تھی, یعنی دھکا لگانا پڑتا تھا. میں ایک مقام پہ ٹھہرا ہوا تو وہ ادھر آیا, تو اس نے آواز دی, گاڑی کو دھکا لگانا ہے. میں تھا, میرا بینوئی تھا, ہم دونوں دھکا لگا رہے تھے. مجھے سانس چڑھ گئی, تھوڑا سا دھکا لگانے کے بعد مجھے سانس چڑھ گئی. میں نے کہا اس نے سٹارٹ نہیں ہونا, لیکن وہ اس چیز کو سمجھ گیا. ہم کہتے ہیں آپ سے دھکا لگ نہیں رہا. بعد میں جب وہ سٹارٹ ہوگی کہتے ہیں مولانا تھوڑا سا بھاگا کریں. ماشاءاللہ باڈی میں میرے سے اچھا, طاقت میں میرے سے اچھا, عمر میں کم, عمر میں کافی کم تھا, کیونکہ میری 2010 کی فراغت ہے, اس کی 1-2 سال یعنی 8 سال 9 سال کا فرق ہے, کافی میرے سے چھوٹا ہے. باڈی میں بھی اچھا تھا, ایسا نہیں کہ پھولا ہوا, باڈی میں تھا, صحت مند بھی تھا. کہتا مولانا تھوڑا بھاگا کریں, آپ کو سانس چڑھی. بات کر رہا تھا اچھا خاصا, صرف میرے خیال میں 1 دن یا 2 دن بیمار ہوا, اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ بات میرے کانوں تک آواز آئی کہ فوت ہو گیا, میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں کہیں جیسے ہوتا ہے نا, بعض انسان کو یقین نہیں آتا, یار کیسا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. اور بڑا اخلاقی شخص, بڑا اخلاقی, اخلاق اس پہ ختم تھا, بڑی شرافت والا بندہ, بڑے اخلاق والا, ہنسی مذاق والا. مجھ پر ایک دفعہ کچھ حالات آ گئے, میں کراچی میں ہی تھا, میں کراچی میں تھا, میں تو 2016 میں یہاں پر آیا, اس سے پہلے میں کراچی میں تھا. کچھ حالات ہے, اس حالات میں اکثر مجھے فون کرتا تھا, مولانا میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, انسان جب دکھ میں ہو, غم میں ہو, اس وقت کوئی آپ کو یہ کہے نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا بڑا نوجوان, باڈی میں اچھا, طاقت میں اچھا, صحت میں اچھا, عمر میں کم, پتہ ہی نہیں چلا 2 دن کے اندر. اور یہاں تک بھی آج میری دوبارہ بات ہوئی, میں نے ذرا کارگزاری سنی, مجھے یہاں تک آخری وقت میں وہ خود اٹھا ہے, نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا, خود اٹھا, بیڈ پہ بیٹھا ہے, بیڈ پہ خود بیٹھا ہے. پھر کہتا ہے میرے لیٹنے کا دل کر رہا ہے. اسی دوران چند ہی لمحوں میں اللہ کو پیارا ہو. یہ ہے انسان. اللہ تعالیٰ اس مولانا کی بخشش و مغفرت فرمائے, تمام تر لواحقین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں بات کر رہا تھا انسان کی 100 سالہ زندگی ہو, 100 سالہ زندگی, آخرت کے مقابلے میں جو پہلا دن ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا, پہلا دن, پہلا دن. آخرت کی جو ابتدا ہے جو پہلا دن ہے, 50,000 سال کا پہلا دن ہوگا. اگر کسی کی 100 سالہ زندگی ہو
آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ بنتے ہیں. 2.5 منٹ صرف 2.5 منٹ. اب زندگی ہو تو پہلے دن کے 2.5 منٹ کے لیے ہم آئے. 2.5 منٹ کے لیے اس 2.5 منٹ میں گزارنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے, ایک ایک ٹکے کا حساب دینا ہے, ایک ایک بول کا حساب دینا ہے, ایک ایک قدم کا حساب دینا ہے. جوانی کا حساب ہے, زندگی کا حساب ہے, کمانے کا حساب ہے, خرچ کرنے کا حساب ہے, علم کا حساب دینا ہوگا. حدیث پاک میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوالات ہوں گے. ہر فرد سے 5 سوالات ہوں گے. اگر 5 سوالات کا جواب دے دیا تو ٹھیک, نہ دیا پھر اس کی مہربانی ہے میرے اللہ کی. زندگی کہاں گزاری, زندگی کہاں گزاری, حساب. جوانی کہاں, جوانی کا الگ حساب, زندگی کا الگ حساب, جوانی کا الگ حساب, کمانے کا حساب, خرچ کرنے کا حساب. بعض لوگ ہیں تکی جاسی, تکی جاسی. او جہاں کس تکیا, کس تکیا. جاؤ یہ ملکہ کے قبرستان سے پوچھو جہاں کس تک کیا تھے نا, ادھر بھی بیٹھے ہوئے, ادھر بھی پڑے ہوئے تو یہی کہتے تھے جو آج میں اور آپ کہتے ہیں. چند گڑیوں کا معاملہ ہے, چند گڑیوں کا معاملہ ہے. کچھ گڑیوں کے بعد ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے. خوش نصیب ہے, خوش نصیب ہے کم از کم قبر تک اپنا ایمان لے جائے. قسم اٹھا دو. حالات بڑے عجیب اور غریب ہیں, آپ کو نہیں پتا. یہ اہل نظر اور اہل علم اس کو جانتا ہے. حالات جس سپیڈ سے چل رہے ہیں, جس سپیڈ سے, اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, آگے میرے اللہ کو پتا ہے, میرے اللہ کو پتا ہے. بظاہر 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 کچھ حالات اتنی تیزی سے چل رہے ہیں, ڈر ایسے لگتا ہے جو حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح مسلمان ہوگا رات کافر, رات مسلمان ہوگا صبح اٹھے گا تو کافر. میں اپنے اللہ سے یہی کہتا ہوں, یا اللہ قبر تک ایمان میں لے جا, قبر تک ایمان کی حفاظت کر دے. کچھ نہیں مانگتا تجھ سے, صرف ایمان کو قبر تک محفوظ فرما دے میرے ساتھ. بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے. خدا کی قسم یہاں پر کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, دشمن بھی قریب آ جاتا ہے. ذہن میں رکھنا, ایرا غیرہ قریب آ جاتے ہیں, لیکن قبر کا منظر کچھ ایسا ہے, کچھ ایسا ہے. سکی اولاد, سکی اولاد, جس بیوی کی خاطر باپ کو, ماں کو چھوڑا, جس بیوی کی خاطر بہنوں کو چھوڑا, جس بیوی کی خاطر بھائیوں کو چھوڑ دیا, جس بیوی کی خاطر رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا, وہ بھی چند دن کے بعد بھول چھول جاتی ہے. وفا نہیں ہے, مطلب ہے. ایک بزرگ کی کتاب میں بڑی عجیب سی بات لکھی تھی. بزرگوں پہ کروڑوں رحمتیں ہوں جو انہوں نے اپنی زندگیوں کا نچوڑ ہمیں بیان کر دیا. وہ کیا فرماتے ہیں, ایک کتاب میں پڑھا, ایک بزرگ فرماتے ہیں, کہتے ہیں بابا بغیر مطلب کے بھی گھر میں نہیں رکھا جاتا, بغیر مطلب کے بھی گھر میں نہیں رکھا جاتا.
اب دل میں آیا، اب یہ بات صفحے کے آخر میں تھی، میں نے کہا آگے پلٹتے شاید ہو سکتا ہے جیب میں پیسہ ختم، چلنے سے قاصر۔ بڑی عجیب سی بات کی، بڑی عجیب سی بات کی۔ میں ایسے بھی تو ہے نا یار، بے شک جیب میں پیسہ نہ ہو، ایسی بھی اولاد ہوتی ہے رکھ ہی لیتی ہے، بے شک لاچار ہو ایسی بھی اولاد ہوتی ہے خدمت کر ہی لیتی ہے، جو مرضی ہو، کچھ تو ایسی اولاد دنیا میں اللہ نے ایسی رکھی ہے جو اتنی فرما بردار اور اتنی تابعدار ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے مجھے بوڑھا باپ ملا، بوڑھی ماں ملی، محتاج باپ ملا، محتاج ماں ملی، میرے لیے تو اللہ نے دنیا میں جنت بنا دی ہے۔ جو سمجھتے ہیں بوڑھا باپ مل گیا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پیر نہیں ہلا سکتا، واش روم تک نہیں جا سکتا، یا اللہ تیرا شکر، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کیا کمانے کا صلہ دے دیا، جس کی خدمت کرنے پر جنت واجب ہے، جس کا غصہ برداشت کرنے پر جنت واجب ہے، جس کی مسکراہٹ پر جنت واجب ہے، جس کی تلخ باتیں سن کر صبر کرنے پر جنت واجب ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ ہیں ایسے بوڑھے، ہیں ایسے بوڑھوں کے ایسے اولادیں ہیں اس کائنات میں ابھی بھی۔ ایک جگہ جانا ہوا، اس کا باپ بیچارہ بڑا محتاج سا، میرا ویسے ارادہ تھا 5 منٹ 10 منٹ بیٹھنے کا، 5-10 منٹ بیٹھ کے اٹھ کے آ جاؤں گا، لیکن وہ منظر میں نے دیکھا تو میری 2 نمازیں وہاں پر گزر گئی، میں نے 2 نمازیں وہاں پر، زور بھی وہاں پر پڑھی، اثر بھی وہاں پر پڑھی۔ آتے ہوئے اس کی اولادوں کے ہاتھ کو بوسہ دیا، میں نے کہا میں کسی کے ہاتھوں کو اتنا جلدی بوسہ نہیں دیتا ہوں، یہ میری اپنی زندگی کا معاملہ ہے، میں اتنا جلدی بوسہ نہیں دیتا، اگر دے بھی دوں دل سے بوسہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے کہا تجھ کو نہیں پتہ یہ جو بوسہ دیا ہے نا، یہ معمولی بوسہ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ میں نے کہا یاد رکھنا یہ صرف جب تک اس کی آنکھ کھلی ہے اس وقت تک صبر کر، اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد دیکھ خدا کی قسم تیرا کاروبار اللہ نہ چمکائے، تجھے اللہ نہ چمکائے، پھر آ کے کہنا۔ یہ تو جنت ہے تجھ کو دے دی اللہ نے۔ کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہوں گے کاش باپ ہوتا، کبھی کبھی دکھی ہوتا، کبھی کبھی پریشان ہوتا، کبھی کبھی غم ہوتا، باپ کے دہلیز تک جاتا، باپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتا، چہرے کو دیکھتا، دل کو تسکین دیتا، اور کچھ نہیں، یہ بہت کچھ ہے۔ باپ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ غم کو ختم کرتا ہے۔ نوجوانوں جن کے والدین زندہ ہے، خدا کی قسم قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو۔ یہ نعمت جب جاتی ہے نا پھر چھوڑو، پھر ایسی شعر و شاعری لکھنا میرا باپ ایسا تو میرا باپ ایسا، چھوڑ پھر باپ ایسا، پھر کیا باپ ایسا۔ زندگی میں کبھی تو وہ چیز لگے گیا جو اس کو پسند تھی، جا کے دیتا ہوں، ابا جی میں گیا تھا فلانی جگہ، مجھے پتا آپ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ مجھے پتا آپ کو فلانی خوشبو بڑی پسند ہے، یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ مجھے پتا آپ کو فلانا پھول بڑا پسند ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اماں یہ آپ کے لیے لایا ہوں، ابا یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اور جن کے والدین فوت ہو چکے، بڑا بھائی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بھائی کی قدر کرو، باپ کے جانے، باپ کی زندگی میں بھی کرو، باپ کے جانے کے بعد بڑے بھائی کی قدر زیادہ کرو۔
چاچا کی قدر کرو. ماں ہے ماں کی قدر کرو, بہنیں ہیں بہنوں کی قدر. ماں کے جانے کے بعد بڑی بہن کی بڑی قدر کرو, بڑی قدر کرو. بہنوں کی خدمت کرنے سے جو اللہ دیتا ہے, یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے. میرے پاس کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے نا, وہ جو مولوی صاحب کوئی وظیفہ دو, کوئی وہ دو, یہ دو. میں ظاہری بات ہے دیکھتا ہوں اس کے گھر کے معاملات کو, حالات کو, یہ وہ, تو میں کہہ دیتا ہوں جی آپ ایسے کرو نا, جاؤ بہن کو کچھ تحفہ دے کے آ جاؤ. جاؤ او جی وہ میرے نام کو چھوڑ, بولتی ہے نہیں بولتی ہے, چھڑ, جا بہن کو کچھ دے کے آ جاؤ. بس دروازے تک جاؤ, بانجوں کے ہاتھ میں, بانجیوں کے ہاتھ میں دے کے آ جاؤ. اور پھر کچھ دن کے بعد نتیجہ دیکھ لینا, یہ سچ بتا رہا ہوں. اور بابا ایک ان لوگوں نے ہمیں بتایا مالدار ہونے کا, ادھر پلاٹ لے لے, کل مہنگا ہو جائے گا, ادھر پیسہ انویسٹمنٹ کر دے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. چھوڑ یار کیا ہو جائے گا. آج تجھے میں کائنات میں سب سے سچ بولنے والے کی ایک بات بتاؤں. آمنہ کا لال در یتیم تاجدار ختم نبوت ساقی کوثر شفیع محشر, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کرتا ہے, جو سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کرتا ہے, اللہ 7 پشتوں تک فقر و فاقہ نہیں لے کے آتا. آج اس طاغوتی طاقتوں نے ہمیں قرآن سے دور کیا. آج ہم نے اللہ کی بڑائی چھوڑ دی, رسول اللہ کے فرامین چھوڑ دیے, تو آج ہمارے دماغوں پر خوف طاری ہو گیا. یہ ذہن میں رکھنا, ذہن میں رکھنا, سارے حالات کس کے قبضے میں؟ اونچا بولو, کس کے قبضے میں؟ اتنا اونچا بول تیرے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رہے. سارے حالات کس کے قبضے میں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, ہائے قرآن, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. واہ قرآن. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. 7واں سپارہ, اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا. آیت میں بتاتا ہوں, جاؤ ذرا گھر میں ترجمہ دیکھنا. اللہ اللہ, اللہ کا سمجھانا, میرے قرآن کے سمجھانے کا انداز, اللہ رحیم کتاب. کاش ہم اس قرآن سے جڑ جاتے, کاش اس قرآن کے قریب ہوتے, مزہ ہی مزہ ہوتا. سورۃ الانعام 7واں سپارہ, سورۃ الانعام 7واں سپارہ, آیت نمبر 17. اللہ اللہ. سورۃ الانعام 7واں سپارہ, آیت نمبر 17. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کی لارحیم کتاب, لازوال کتاب. کیا فرمایا؟ اگر اللہ کی طرف سے, اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, دنیا کا سارا ڈاکٹر مل جائے, دنیا کے سارے وکیل مل جائے, دنیا کے سارے مولوی مل جائے, دنیا کے سارے پیر مل جائے, دنیا کے سارے حکیم مل جائے, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تکلیف دینا, غم دینا, بیماری دینا, کوئی دور نہیں کر سکتا. اے میرا قرآن, تکلیفیں دینے والا,
تکلیفیں دینے والا, بیماریاں دینے والا, غم دینے والا, دکھ دینے والا, اولادیں نہ دینے والا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں. اگلا سن, وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ کر دے, اگر اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کر دے, کوئی وہ خیر روک نہیں سکتا. کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر. کس کے ہاتھ میں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. لفظ سبحان اللہ تو بولو, قرآن ہے, اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے, اللہ سے ہونے کا ذکر ہے. اور ایک بات مزے کی بتاؤں, اور جب دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہو, یہ ذہن میں یہ بات رکھنا, اگر خالصتاً دل میں اللہ کا خوف ہو, خدا کی قسم ہر چیز آپ سے ڈرے گی, ہر چیز آپ سے ڈرے گی. ہمارے یہاں سے بھی اللہ والے گزرے جنہوں نے اللہ کو پایا, ہائے 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 ہائے, لوگوں نے کہا ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. اس بزرگ کے پاس, اس پیر کے پاس, اس ملنگ کے پاس کیا تھا؟ ایک لوٹا تو ایک جانماز. کیا تھا؟ فرمایا حضرت آگ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے ہیں. کسی کو نہیں کہا تو اتھے کھڑا ہو جا, تو اتھے کھڑا ہو جا, تو اتھے کھڑا ہو جا. فرمایا میرا لوٹا دو, میرا لوٹا دو. لوٹا دیا, وضو کیا. فرمایا جانماز بچھاؤ. جانماز بچھائی. ابھی جانماز میں کھڑے ہوئے بھی نہیں تھے, ابھی کھڑے بھی نہیں تھے. فرمایا دشمنوں میں سے 100 دشمن زمین پہ گر گئے. کسی نے کہا جلدی سے جا کر روک دو, اگر وہ نماز پہ کھڑا ہو گیا تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. جس کو جنماز میں کھڑا ہونے سے پہلے ابھی جنماز پہ کھڑا ہونے والا ہے, جنماز کے قریب ہے, کہ جنماز بچھاؤ, ابھی جنماز میں کھڑا نہیں ہوا, ابھی اللہ اکبر نہیں. فرمایا جاؤ روک دو, اس کے صرف وضو کرنے کی وجہ سے ابھی نیت کی ہے, کھڑا نہیں ہوا. اس سے پہلے اللہ نے اس کے 100 دشمنوں کو زمین پہ گرا دیا. او بابا جو کلمہ میرے اور آپ کے سینے میں, یہ معمولی نہیں ہے, یہ معمولی نہیں ہے. کیا سمجھتے اپنے آپ کو ہلکا؟ کس نے کہا؟ یاد رکھنا میرا مسلمان بھائی جو بھی ہے, میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں, میرا مسلمان بھائی جو ہو, جتنا مرضی گناہگار ہو, جتنا مرضی خطاکار ہو, جو ہے وہ ہو, مجھے سے کوئی سروکار نہیں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ جو کلمہ ہے یہ بڑی پاور والا ہے. یہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا, اس کلمے کو معمولی نہ سمجھنا. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے سنیے, موجودہ حالات اور ہماری حرکتیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بابا قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, کیوں زور لگاتا ہوں؟
کیوں میں آپ پہ زور لگاتا ہوں؟ کاش ہم قرآن پڑھتے نا، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے یہ نہ دیکھتے. اور ابھی بھی کہتا ہوں بابا، ابھی بھی ایک بات کہتا ہوں، بطور امام ہونے کے میرے اوپر یہ فریضہ ہے، اس محلے کے فریضہ ہے، مسجد کا فریضہ ہے. بابا صرف 3 کام کرو، صرف 3 کام. کتنے؟ کچھ نہیں ہونے والا. صرف 3 کام کر لو، صرف 3 کام کر لو، صرف 3 کام کر لو. نمبر 1، نماز اور قرآن کی تلاوت. نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ کی لا ریب کتاب، لا زوال کتاب. تمہارے اوپر غم آئے، تمہارے اوپر دکھ آئے، مال کی کمی ہو، جس طرح کے بھی حالات ہو، جانے جا رہی ہو، جس طرح کے بھی حالات ہو، نماز کو مت چھوڑنا. نماز کے ذریعے مجھے پالو. اور بابا یہ قرآن کی تلاوت معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اس قرآن کے فضائل بے شمار. ہر مولوی کا اپنا انداز، ہر مقرر کا اپنا انداز، ہر خطیب کا اپنا انداز، ہر بولنے والے کا اپنا انداز، ہر نصیحت کرنے والے کا اپنا انداز، ہر استاد کا، ہر پیر کا اپنا انداز. میرا اپنا ایک انداز ہے. میں کہتا ہوں بابا قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے، وہ مطہر کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف میرے نبی کے ہونٹوں سے چھو کر آیا. جس کا ایک ایک حرف کہاں سے چھو کر آیا. یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک ایک حرف، جس کا ایک ایک حرف مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، اللہ اللہ، آمنہ کا لال، در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے چھو کر آیا. میرے مسلمان بھائی اٹھا لے اس قرآن کو، اٹھا لے اس قرآن کو. آج اس جمعے کی وجہ سے، اس جمعے کی وساست سے کون سا جوان کہتا ہے آئندہ کے بعد میں روزانہ قرآن اٹھاؤں گا؟ جزاک اللہ. روزانہ روزانہ. بہت آسان. جس کو پڑھنے نہیں آتا طریقہ میں بتاتا ہوں، جس کو پڑھنے نہیں آتا طریقہ میں بتاتا ہوں، بالکل نہیں آتا اس کو بھی طریقہ بتاتا ہوں. ہاتھ آپ کھڑا کرو، طریقہ میں بتاتا ہوں. کون ہے روزانہ قرآن پڑھے گا؟ کون ہے روزانہ قرآن کو کھولے گا؟ روزانہ آپ کی مرضی. صبح ٹائم ہے، زور کو ہے، عصر کو ہے، مغرب کو ہے، عشاء کو ہے، سونے سے پہلے ہے. مرضی آپ کی. جو ٹائم رکھو، جو ٹائم رکھو، آپ کی مرضی ہے. جو ٹائم آپ آسانی سمجھتے ہو، اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، وہ ٹائم رکھو. رکھنے کے بعد وضو کرو. وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت پڑھو. اس 2 رکعت کے اندر اگر گھر میں پڑھ رہے ہو 4 نیتیں، مسجد میں پڑھو 5 نیتوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھو. کتنی؟ 5 نیت، صرف 2 رکعتیں. کتنی؟ نمبر 1 صلاۃ التوبہ، شکرانے، حاجت، تحیت الوضو. مسجد میں تحیت المسجد، گھر میں صرف 4 نیتیں. کتنی نیتیں؟ صلاۃ التوبہ، شکرانے، حاجت، تحیت الوضو گھر کے اندر، مسجد تحیت المسجد، صرف 2 رکعتیں اور نیتیں 5. اور آگے سنیں صلاۃ التوبہ، اس کا فائدہ بتاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے
اللہ اس کی نعمتوں کو چھینتا نہیں. جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ چھینتا. بابا بڑے پتے کی باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 2 میں نے کہا صلاۃ التوبہ، شکرانہ. کیا؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ میرے قرآن کے فیصلے جو باتیں میں بتا رہا ہوں. جو شکر کرتا ہے اللہ نعمت کو بڑھاتا ہے. اللہ نعمت کو. اور بعض مورخین نے، بعض محدثین نے، بعض مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ یعنی نعمت اتنی ہی رہتی ہے. یہ آخری درجہ، آخری ایک ہے مزید بڑھاتا ہے، آخری درجہ لکھا ہے. مطلب یہ ہے جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے، اس کی جتنی خواہشات ہوتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا چاہتے ہو؟ نمبر 1 کیا کہا تھا؟ صلاۃ التوبہ، شکرانے. حاجت منگنا مطلب مانگنا. کیا؟ اور یاد رکھنا اللہ رزق ہر ایک کو دے رہا ہے. اللہ رزق مانگے یا اس کو مانے یا اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کو پکارے، اس کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو پکارے، رزق پھر بھی وہی دیتا ہے. جہازوں میں وہی پھر آتا ہے. اس کو گالی دے رزق وہی دے رہا ہے. اس کا صبر ہے. اور اب مانگنے کا فائدہ بتاتا ہوں. جو اللہ سے مانگی جائے چیز مانگ کر ملے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس میں خیر ڈالتا ہے، خیر کو غالب کر دیتا ہے. ہاں جی. اور اللہ سے مانگے نہیں اللہ پھر بھی دے دے. یاد رکھنا بعض مرتبہ شر غالب ہو جاتا ہے. پیسہ تو اللہ دے دیتا ہے، وہ پیسہ کچہریوں میں گھسیٹ دیتا ہے انسان کو. پیسہ مل جاتا ہے لیکن پیسہ کچہریوں میں گھسیٹ دیتا ہے انسان کو، عزتیں تار تار کر دیتا ہے. بابا اللہ سے مانگنے کے بعد جو ملے گا وہ خیر ہوگا. ہاں. نمبر 1 صلاۃ التوبہ، شکرانے. حاجت، تحیت الوضو. نبی علیہ السلام معراج کی طرف جا رہے ہیں. آسمان میں پاؤں کے چلنے کی آواز سنی. پوچھا گیا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کہاں ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کوئی جنت میں جائے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کوئی جنت میں جائے؟ فرمایا میرے کان آہٹ کی آوازیں سن رہی ہیں. فرمایا بات تو سچی ہے لیکن یہ آپ کا وہ غلام ہے چلتا مدینے میں ہے، پاؤں کی آہٹ کی آوازیں جنت میں آتی ہیں. پوچھا گیا ہے بلال تو کیا کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ تو چلتا مدینے میں ہے، تیرے پاؤں کی آہٹ کی آوازیں جنت میں سنائی دیتی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میرا کیا عمل ہوگا؟ فرمایا نہیں بلال بتا تو صحیح. فرمایا یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، میرا کیا عمل؟ فرمایا نہیں بتا بلال بتا. بلال نے فرمایا جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں. اللہ اللہ. اور تحیت المسجد، جب مسجد میں ہو تو کیا 5 نیتیں بتائی تھی نا. تحیت المسجد، فرمایا تحیت المسجد پڑھنے والا ایسے ہے جیسا مسجد میں اللہ سے اجازت لے کے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے. اب یاد رکھنا میرے اور آپ کے گھر میں رول کے حساب سے آئے، پہلے سے فون کرے، فون کرنے کے بعد دستک دے، نہ کھولے کھڑا رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بڑے ادب سے دوبارہ دستک دے، پھر کوئی نہ نکلے کافی دیر کھڑا رہے، پھر تیسری دفعہ دستک دے، پھر وہ اندر سے آئے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، اور پھر اندر آ کے ایک اصول سے بیٹھ جائے، کسی چیز کو چھیڑے نہ، آپ کی کسی قیمتی چیز کو نہ اٹھائے.
کچھ بھی ہاتھ نہ مارے، اور ایک وہ ہو دروازہ کھولا اندر گھس گیا، فریج کھولا یہ کیا وہ کیا، اگرچہ کہتے کچھ نہیں ہے، بعد میں وہ بڈھا بڈھی کیا ہوتے ہیں، تھوڑا بانجا بڑا بے ادب سا نہیں ہے، اس تو اچھا تو میرا بانجا ہے، کتنے طریقے نہ لانا ہے جی، فون کرتا ہے خالہ جی میں آ جاؤں، تھوڑا بانجا ہے ٹک، کہتے نہیں کہتے، یہی مثال ہے، جو آتا ہے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتا ہے وہ ایسے ہے با ادب انداز میں آیا، جو اسی طرح ٹک آگے بیٹھ گیا وہ بے ادب ہے۔ فرمایا ٹائم کم ہو، اصول بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹائم کم ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 دفعہ کھڑے کھڑے پڑھ لے، پھر بیٹھ جائے، ایسے اس نے بھی اجازت لے لی۔ وہاں سے آ گئے، دیکھا مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، نفل تو نہیں پڑھ سکتا، سارے بیٹھے ہوئے اچھا نہیں لگتا، وہاں سے آتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آ کے بیٹھ گیا، جب تک اپنی جگہ تک آئے گا 3 دفعہ ہو گیا ہوگا۔ اب آگے سنیے جس آیت کی طرف میں اشارہ، پھر بس مختصر بات کو ختم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سورۃ الف لام میم سجدہ 21واں سپارہ، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا، آیت نمبر 22۔ وَمَنْ أَظْلَمُ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھ لے، ثم اعرض عنها، پھر بھی وہ اعراض کرے، پھر بھی وہ اعراض کرے، انا من المجرمین منتقمون، یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ جب کرونا شروع ہوا تھا اس وقت میں نے کہا تھا، او میرے مسلمان بھائیو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، یہ نہ ہو ایسے حالات پیدا ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، پھر میں اور آپ اللہ کے گھر کے دروازے کھٹکھٹائیں پھر نہ کھولیں۔ ہاں ہاں ابھی بھی حالات ایسے ہیں، یاد آپ کو نہیں پتا، اہل نظر اہل علم کی آنکھیں کھلی ہیں۔ ابھی بھی کہتا ہوں اجتماعی توبہ کر لو، اجتماعی توبہ کر لو، روزانہ 3000 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تنہائی میں۔ بابا یہ سودا بڑا سستا ہے، یہ سودا بڑا سستا ہے، بعد میں پورا پورا قرآن پڑھ کے تھک جاؤ گے، حالات اپنی کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ الفاظ یاد رکھنا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر کہو گے کہا ایک ملا نے کہا تھا، ایک فقیر کہتا رہا، ایک فقیر چیختا رہا، عبد الرحمان مسجد نے کہا، اس نے پہلی ویڈیو بھی دیکھ لینا، یہ بھی دیکھ لینا۔ سب سے پہلا سودا بتایا، سب سے پہلا عمل نماز، قرآن کی تلاوت، نماز، قرآن کی تلاوت۔ نمبر 2 حلال قناعت، حلال اور قناعت، حلال کماؤ، جھوٹ بول کے مت کماؤ، کوئی فائدہ نہیں، یہ مال قبر میں نہیں جانے والا، قبر میں نہیں جانے والا، یہ پیسہ رہ جائے گا، یہ ٹکا رہ جائے گا، یہ گاڑیاں رہ جائیں گی، او مولوی تجھ سے یہ کرتا اتار دیا جائے گا، او مولوی تجھ سے یہ چشمے اتار دیے جائیں گے، او مولوی تجھ سے یہ امامہ اتار دیا جائے گا، او مولوی تجھے 2 کپڑے پہنا کر تجھے قبر میں پھینک دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 4 دن، 10 دن، 12 دن، 20 دن، 25 دن کہیں گے، بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا، پھر ختم۔
2-4 दिन कब्रों में आके दुआ करने वाले होंगे, फिर कब्र वीरान होगी, मट्टी उड़ जाएगी, जड़ी बूटियां पैदा हुई होंगी, मुल्ला तने तनहा होगा, ये सामने का जुर्मत खत्म हो जाएगा, ये जिंदाबाद की आवाजें खत्म हो जाएगी, ये मुसाफे खत्म हो जाएंगे, ये तज़किरे तेरे खत्म हो जाएंगे, ये तोहफे देना तुझे खत्म हो जाएंगे, ये हदिये देना तुझे खत्म हो जाएंगे, ये नजराने खत्म हो जाएंगे, तुझे फातिहा भी पता नहीं नसीब होती है या नहीं। ले जा इतने अमाल तो ले जा, इतने अमाल तो ले जा, इतने अमाल तो ले जा। कब्र कम अज कम तेरे कब्र की बिच्छू तो तुझसे दूर, कम अज कम तेरे कब्र की बिच्छू तो तुझसे दूर हो जाए, तेरे कब्र के सांव तुझसे दूर हो जाए, तेरी कब्र की तंगी तुझसे दूर हो जाए। छोड़, माफ कर दे, जो हो गया सो हो गया, माफ कर दे, जो हो गया सो हो गया। मैं भी तुझको माफ करता हूं, तू मुझको माफ कर दे, जो हो गया सो हो गया। जिंदगी का पता नहीं, पल पल का पता नहीं, कौन सा सांस आखिरी हो, कौन सा दिन आखिरी हो, कौन सा महीना आखिरी हो। वल्लाह अल्लाह की कसम उठाता हूं, ये पहना हुआ कपड़ा क्या पता जिंदगी का आखिरी हो, इसके बाद कफन पहनना नसीब हो। सच बताता हूं, सच बताता हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मानता हूं टाइम ऊपर हो गया, गाड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, क्या करूं, मेरी और आपकी जिंदगी भी जल्दी से खत्म हो रही है। कर ले तौबा, मुझसे में तौबा कर ले, दिल दिल में कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। 2 चीजें बता दी, नंबर 1 नमाज कुरान पाक की तिलावत, नंबर 1 नमाज कुरान पाक की तिलावत, नंबर 2 हलाल कमाना, कनात करना, नंबर 3 जब भी खाने में बैठो, जब भी खाने में बैठो हल्का सा नमक पहले चाट लो, हल्का सा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं बल्कि हल्का सा, जो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं वो बेशक, हाँ चाटने के बाद बेशक पानी पी लो। अब सुनो, फरमाया जो सबसे पहले नमक चाटता, सुन्नत समझ के, 70,000 बीमारियां अल्लाह जिस्म से दूर कर देता है। 70,000 बीमारियां अल्लाह जिस्म से दूर कर देता है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया या रसूलुल्लाह बीमार रहता हूं, सेहत नहीं बन रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी खाना शुरू करो सबसे पहले नमक को चाट लिया करो। वो सहाबी फरमाते मैंने चंद दिन ये अमल किया, उसके बाद मेरी जान में जान आ गई। दूसरा अमल, एक सहाबी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जब भी मैं खाना खाता हूँ, खाना मुझ पे मुज़र आ जाता है, मेरा मैदा खराब हो जाता है, तबीयत बोझल हो जाती है, खाना मुझ पे रास नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तू खाना शुरू करने लगे ये तो आप पढ़ लिया कर, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। एक मौके पर एक सहाबी से कहा किसी ने, फरमाया तुम्हें अगर इतना यकीन है ये जहर की शीशी पी के दिखाओ। और सहाबी फरमाते मैंने ये दुआ पढ़ी और शीशी की वो जहर की शीशी जो थी वो मैंने मुंह के साथ लगाई, पी ली। और उसके बाद वो लोग हैरान हो गए, उन्होंने वो शीशी ली अपने अंदाज में जो उस वक्त लेबॉर्टरी का अंदाज था, देखा, फरमाया शीशी भी इतनी जहरीली थी जिसने हाथ लगाया वो भी मर गया, लेकिन वो सहाबी को कुछ न हुआ। उस सहाबी को ये दुआ पढ़ लिया करो खाना खाने से पहले 3 मरतबा, नमक चाट लिया करो 3 दफा, ये दुआ पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बस ये अमल शुरू कर दो, फिर देखो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं।
سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ زندگی کس کے ہاتھ میں؟ موت کس کے ہاتھ میں؟ یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مرضی اس کی ہے، مرضی اس کی ہے، مردے سے زندہ پیدا کرے، زندے سے مردہ پیدا کرے۔ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ پیدا کر دے، انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ چوزا پیدا کرے، کون؟ اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔